من الشیطان الرجیم نستعین وهو خیر الناصر والمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اما بعد زائر حسین کا ملکوتی سفرنامہ ایام عزا کی مناسبت سے ہمارا جو آج کا سیشن ہے وہ زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں، فرامین کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ جو ظاہر بظاہر یہاں کا ایک عام انسان ہوتا ہے اور ایک عام سفر بظاہر اسی گاڑی پہ، اسی ایروپلین پہ، انہی روڈز پہ، انہی رستوں پہ طے کر رہا ہوتا ہے، یہ ظاہراً ہمیں ایسے نظر آتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اور حقیقت کے جو نگاہیں ہیں، جو نظریں ہیں، اگر وہ ہم کھول کے دیکھنا چاہیں تو ظاہر حسین کن مرحلوں سے، کن جگہوں سے گزرتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ اس چیز کو واضح کرے گا۔ تو آئیے اس کا باقاعدہ طور پہ ٹیکسٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کا ٹیکسٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہوگا کہ اس کو زیادہ وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس قدر سادہ انداز میں پیش کیا جائے کہ اس کے لیے زیادہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن کی ضرورت انشاءاللہ پیش نہ آئے۔ یہ زائر حسین علیہ السلام کے سفر کی روداد ہے جو کربلا جانے کے لیے خود کو آمادہ کر رہا ہے۔ کب سے وہ یہ تمنا لیے زندہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے سید الشہداء علیہ السلام کی کربلا دیکھے گا۔ وہ سوچتا تھا کہ کبھی تو وہ خود اس مقام پر جا کھڑا ہوگا جہاں امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم رکھے تھے اور ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک قدم سرزمین کربلا پر آ لگے تھے۔ بالکل وہی جگہ جو خدا کی وعدہ گاہ ہے، بالکل وہی جگہ جو خدا کی وعدہ گاہ ہے، اور جہاں امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ خدا کی قسم، اسی جگہ کا ہم سے وعدہ ہے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں ہم شہید کیے جائیں گے، اور یہیں سے قیامت کے روز ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسا کہ زائر حسین کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں ایک زائر حسین کی روداد ہے، اور یقینی طور پر ہم بھی اس روداد میں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری روداد ہے، یہ ہماری جو خواہش ہے، جو ہماری تمنا ہے، جو ہمارے ہمارے اپنے جذبات اور احساسات ہیں، اس کی عکاسی ہے اس پر۔ تو ایک ظاہر حسین یہی ساری زندگی اس کی تمنا یہ ہوتی ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کربلا دیکھے گا کبھی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے، اس جگہ پر جا کھڑا ہوگا جہاں امام حسین علیہ السلام نے اتر کر یہ اعلان کیا تھا کہ یہی ہماری کربلا ہے، اور یہیں ہم جہاد کریں گے، اور یہیں سے ہم قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ مدتوں کی تمنا پوری کرنے کے لیے آج اس نے کربلا جانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے، اور اس مقدس سفر کی تیاری کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ آج اس نے چپ چاپ اپنی حلال کی کمائی سے چند روپے بچا کر الگ کیے اور ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیے ہیں کہ یہ میرے سفر کربلا کا زاد راہ بنیں گے۔ اس کو یقین ہے کہ یوں تھوڑی تھوڑی رقم بچا کر جمع کرتے ہوئے اگلے سال تک وہ کربلا کے تمام اخراجات پورے کر لے گا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے عکس میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے، میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں تو کچھ اسی طرح سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اسی طرح کا منظر، کہیں نہ کہیں اسی سے ملتا جلتا منظر ہماری زندگیوں میں موجود ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب بالآخر ہم ایک پختہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب میں سفر کربلا پر روانہ ہو جاؤں گا، اب میں زائر کربلا بنوں گا، اور اس کے لیے کوئی سا بھی پہلا قدم تیاری کا اٹھاتے ہیں۔ وہ تیاری کسی بھی عنوان سے ہو سکتی ہے، مے بی جس کے مالی حالات بہت مشکل سے اجازت دیتے ہوں وہ تھوڑی تھوڑی رقم بچانا شروع کرے گا، تو جس دن اس نے اپنا پہلا مال حلال میں سے حصہ بچا کے الگ رکھا کہ اب میں زیارت کربلا کے لیے جاؤں گا، تو گویا کہ اس دن عملاً اس نے ارادہ کر لیا۔ جس کو اللہ نے مال و دولت بہت زیادہ دیا ہے، اس نے پاسپورٹ فرض کیجئے بنوایا، تو اس کا سمجھیے پہلا تیاری کا قدم اس نے طے کیا ہے۔ یا جس کے پاس پاسپورٹ بھی موجود تھا، مال و پیسہ بھی موجود تھا، اس نے قافلے کی معلومات لی اور
پھر ذہنی طور پر تیار ہوا کہ اب میں قافلے والوں کو پاسپورٹ جمع کراتا ہوں اور میں قافلے کے ہمراہ جاتا ہوں۔ یعنی آپ کوئی سا بھی وہ منظر ذہن میں رکھ سکتے ہیں جو کربلا جانے کی عملی طور پر پہلی تیاری ہوتی ہے۔ تو وہ ایک زائر جب اس جگہ تک پہنچتا ہے تو اس منظر کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ خدا آپ کو بارہا کربلا لے جائے، اور آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کربلا جا بھی چکے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی آج کے اس جو ملکوتی سفر نامہ کو آپ پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے نئے رخ ہوں گے جو اس سفر کے آپ کے سامنے واضح ہوں گے۔ تو وہ منظر جب آپ پہلا قدم تیاری کا اٹھاتے ہیں، یا انشاءاللہ تعالی جب اٹھائیں گے، تو ہم وہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ سفر کربلا کا زادرہ اکٹھا ہوا ہے اور پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ جو ہی ظاہر حسین اپنے اس سفر کی تیاری کا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے؟ مگر ادھر ذرا آسمان کی طرف نظریں تو اٹھائیں اور ذرا اس آواز کو تو سنیں جو آسمان میں ہر طرف گونج رہی ہے۔ وہاں فرشتوں میں کوئی ہلچل سی ہے، اور وہاں کچھ اعلان ہو رہے ہیں۔ فرشتوں کی صفوں سے اٹھنے والی ان آوازوں اور شور و غل کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان الرجل منکم لیأخذ فی جہازہ ویتہیأ لزیارتہ ویتباشر بہ اہل السماء، یعنی تم میں سے جب بھی کوئی کربلا جانے کے لیے اپنے سفر زیارت کی تیاری کرتا، اپنا زاد راہ باندھتا اور روانگی کا قصد کرتا ہے، تو آسمانوں کے باسی ملائکہ اس پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اندازہ کیجیے، ابھی ظاہر کربلا نے صرف تیاری شروع کی ہے اور اپنی تیاری کا پہلا قدم اٹھایا ہے۔ لَيَأْخُذُ فِي جَهَازِهِ، یہ الفاظ ہیں کہ اس نے اپنا زاد راہ تیار کرنا شروع کیا ہے۔ وَيَتَهَيَّأُ، اور تیاری شروع کی ہے، اس نے قصد کیا ہے۔ جو ہی کوئی سفر زیارت کربلا کی تیاری کا آغاز کرتا ہے اور تیاری کا پہلا قدم اٹھاتا ہے، تو اس بات کے اعلانات آسمانوں پر ملائکۃ الرحمن میں ہوتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، مبارکباد ہو تم سب کو کہ اب وہ کوئی فلاں علاقے میں بھی سفر زیارت کربلا کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جس سفر کا آغاز اس طرح سے ہو رہا ہو، چند روپے کسی نے الگ کیے، اور وہ جان، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کا ارادہ کیا ہے، مگر ادھر ملائکۃ الرحمن میں ہلچل مچی ہے، کچھ اعلان ہوئے ہیں، کچھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جن کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کربلا کی تیاری کرتے ہو، تمہاری یہ تیاری گھر کے کسی ایک کونے یا تمہارے دل کی ایک فریاد اور آس تک محدود نہیں ہوتی، اس تیاری سے آسمان والے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، فرشتوں کی صفوں سے آنے والی وہ صدا اس زائر کے ارادہ زیارت کرنے پر آسمان پر ہونے والا ملائکہ کا جشن ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ادھر سے زیارت کربلا کا قصد ہوا، پہلا قدم اٹھایا گیا، اور ادھر جشن ملائکۃ الرحمن میں، آسمان پر ملائکہ میں جشن برپا ہوا ہے، جہاں فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ کہ فلاں ابن فلاں بھی زیارت کربلا کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ پھر وہ سب اس خوشی پر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ سو یہ آپ اسی سے اندازہ لگائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارا سفر کربلا کس قدر عظمت کا مالک ہے، کس قدر کرامت کا مالک ہے، کہ اس کی آغاز پہ ہی ملائکہ میں آسمانوں پر ندائیں بلند ہوتی ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، جشن منایا جاتا ہے، اور فرشتے وہاں اس بات کی خوشی پر کہ فلاں ابن فلاں کربلا جانے کی تیاری کر رہا ہے، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اور یہ بات امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے کہ اپنی اس تیاری کی بھی قدر کرو، اپنے اس سفر کی عزت و عظمت کو بھی پہچان لو۔ اور ذرا رکیں تو وہ آسمان والی آوازیں ابھی تھمی ہی نہ تھیں کہ یہ سرزمین کربلا میں کیسی ہلچل ہے۔ ابھی تو ظاہر حسین نے اپنی حلال کی کمائی سے چند روپے بچا کر الگ ہی تو کیے ہیں، مگر یہ آسمان و زمین پر اس کے نام کے یہ کیا سلسلے چل پڑے ہیں۔ اور اب سرزمین کربلا پر حرم امام حسین علیہ السلام میں اس زائر کا نام لے کے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، آسمان پہ جشن ہوا، ہلچل ہوئی، اعلانات ہوئے، اور معصوم ملکوت
مخلوق، روحانی مخلوق، فرشتے وہاں خوشی سے جھوم اٹھے تھے، اور ایک کمرے میں، ایک تنہا گوشے میں وہ چند روپے جمع کر کے ایک ظاہر نے الگ کیے تھے، یہ ان کا اثر آسمانوں پہ جا پہنچا تھا۔ اور یہ صرف آسمان ہی کہاں، زمین پر بھی ان کا اثر پڑا ہے، زمین پر بھی ان کی دھمک پڑی ہے، اور کوئی عام زمین نہیں، یہ سرزمین کربلا ہے، وہاں بھی ایک ہلچل مچی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ ظاہر کا نام لے کر کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں آئیے دیکھیے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس سمے کربلا کی زمین پر اس ظاہر کے بارے میں ہونے والی باتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان للہ ملائکہ موکلین بقبر الحسین علیہ السلام، یعنی بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی قبر انور پر مقرر ہیں۔ جب کوئی شخص زیارت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی لسٹیں کربلا میں موجود ان فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ پس جیسے ہی وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور جب وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے، اس کی نیکیاں دو گنا کر دی جاتی ہیں۔ سو یہ پہلا اعلان جو ہوا، یہ آسمانوں پر ہوا۔ جو دوسری ندا بلند ہوئی اور اس شخص کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں، یہ کربلا پر ہو رہے ہیں، یہ سرزمین کربلا پر ہیں۔ اور یہاں سرزمین کربلا پر اللہ تعالیٰ نے جو امام حسین علیہ السلام کی قبر انور پر فرشتے مقرر ہیں جو ہمیشہ وہیں رہتے ہیں، جو کبھی نہیں وہاں سے جاتے، اور صرف یہی فرشتے نہیں ہیں، بلکہ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اور ظاہر حسین کو اس روایت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ جاتا ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں، تو وہ روایت ذہن میں رہے کہ یہ ملائکۃ الرحمن کے اترنے کی اور اوپر واپس جانے کی جگہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک لشکر فرشتوں کا حرم مطہر میں نازل ہوتا ہے، ایک لشکر واپس جا رہا ہوتا ہے، لشکروں کے لشکر آ رہے ہوتے ہیں، زیارت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پر مس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی اس نے تیاری کی ہے، اپنے گھر میں، اپنے کٹیا میں، اپنے شاید کچے مکان کے کچی کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، چند روپے اس نے اکٹھے کیے اور الگ کر دیے، یہ میری زیارت کربلا کا حصہ ہیں، اب میں یہ جمع کر کے کربلا جاؤں گا۔ مگر پہلے آسمانوں پہ ندائیں بلند ہوئیں، اب کربلا میں منظر تبدیل ہوا ہے۔ اس کے نام کی، اس کے گناہوں کی جو لسٹ تھی، اس کے نامہ اعمال کے جو گناہ تھے، وہ پوری فہرست اللہ نے کربلا میں جو فرشتے مقرر ہیں ان کو دے دی ہے، ان کے ہینڈ اوور کی ہے، ان کے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ کیوں تھمائی ہے؟ چونکہ چند دنوں تک یہ ظاہر سفر شروع کرے گا، ان کو بتایا جا رہا ہے یہ تیار ہو رہا ہے، جب یہ سفر شروع کرے گا، دیکھنا جب یہ پہلا قدم اٹھائے گا تو اس کے پہلے قدم کی ہم نے قدردانی کرنی ہے۔ اس کے پہلے قدم پر ہی اس کے سارے گناہوں کو محو کر دینا، یہ گناہوں کی لسٹ میں سے اس کا نام کاٹ دینا، اور گویا کہ یہ لکھ دینا اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور صرف یہی نہیں، پھر دوسرا قدم بھی تو یہ اٹھائے گا نا، کربلا آنا ہے اس نے، جب دوسرا قدم اٹھائے تو اس کی نیکیوں والے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کو دو گنا کر دینا، ڈبل کر دینا، بڑھا دینا۔ اب یہ کب ہو رہے ہیں اعلان؟ ابھی یہ گھر میں ہے، شاید ابھی اس نے پاسپورٹ ہی نہیں بنایا، شاید ابھی اس کا ویزا ہی نہیں لگا، شاید اس نے ابھی اپنے جو سفر کے ہمراہ جانے والے دوست ہیں ان کا انتخاب ہی نہیں کیا۔ ابھی تو بہت معمولی سی پہلی بات ہوئی، چند روپے اکٹھے کیے ہیں، فرض کیجئے یہ پہلا قدم ہے۔ جو بھی آپ کی زیارت کربلا کا پہلا عملی قدم ہوتا ہے تیاری کا، یہ اس تیاری کے مرحلے کے پہلے عملی قدم کے موقع پر جو آسمانوں پہ ہوتا ہے اور جو زمین پر اور سرزمین کربلا پر ہوتا ہے، یہ میرے اور آپ کے چھٹے آقا بتا رہے ہیں۔ ادھر تو تیار ہونا شروع ہوتا ہے، ادھر تو تیاری کا پہلا مرحلہ طے کرتا ہے، ادھر تمہارے گناہوں کی لسٹیں ان فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں جو کربلا میں مجاور بن کر قبر امام حسین علیہ السلام پر موجود ہوتے ہیں۔ تو تیار ہونے کے بعد پہلا قدم اٹھائے گا، تیرے سارے گناہوں کو محو کر دیا جائے گا۔ تو دوسرا قدم اٹھائے گا، تیری ساری نیکیوں کو ڈبل کر دیا جائے گا، دو گنا کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، جب بھی کوئی زائر زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کا صرف قصد کرتا ہے تو اسی لمحے پروردگار عالم حرم سید الشہداء پر مقرر فرشتوں کو بھی اس کے ارادے سے باخبر کرتا ہے، اور اس زائر کے گناہوں کی رجسٹر ان فرشتوں کی تحویل میں دے دیتا ہے،
تاکہ اس سفر کے قدم قدم کی قدردانی کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ خدا کی طرف سے زائر حسین کے لیے یہ سارے اقدامات اس لمحے کیے جا رہے ہوتے ہیں جب ابھی اس نے زیارت کا صرف ارادہ کیا ہوتا ہے، اور اپنے اس ارادے کو عملی شکل میں ڈالنے کے لیے وہ کوئی پہلا قدم اٹھاتا ہے، چاہے وہ پیسہ جمع کرنا ہو، پاسپورٹ بنانا ہو، یا قافلوں کی معلومات لینا ہو۔ لیکن جب وہ ارادہ بنا لیتا ہے اور زیارت پر جانے کے لیے کام شروع کر دیتا ہے، تو سب سے پہلے آسمان پر اور پھر سرزمین کربلا پر ملائکۃ الرحمن میں اس کے نام سے مختلف سرگرمیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب زائر حسین اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اب زائر حسین اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے، پاسپورٹ بن گیا ہے، ویزا لگ چکا ہے، اور ٹکٹیں بھی بک ہو گئی ہیں، اور بالآخر وہ لمحہ آ پہنچا ہے جب وہ گھر والوں کو الوداع کر کے پہلا قدم اپنے گھر کی دہلیز سے باہر کربلا کی جانب نہایت خوشی کے ساتھ اٹھاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیشتر گھر والے یہیں سے صلوات کا ورد کر کے اسے الوداع کہتے ہیں۔ سو اب وہ منظر آ پہنچا ہے کہ جب اب وہ تیاری مکمل ہو چکی، ویزا لگ چکا، دیگر مراحل جو تھے وہ سارے مکمل ہو چکے، اور اب جس چیز کا انتظار ہے کہ اب وہ کسی بھی لمحے کربلا کا سفر شروع کر رہا ہے اور کربلا کی جانب بڑھنے لگا ہے، تو جو ہی تیاری مکمل، بیگ پیک ہو گیا، تیار ہے، گھر کے گیٹ پہ، دروازے پہ، دہلیز پہ پہنچ چکا ہے، اور بہت سارے گھر والے یہیں سے الوداع کرتے ہیں۔ یہیں سے الوداع کرنے کے لیے عموماً یہی ہوتا ہے، بلند آواز سے صلوات پڑھ کر اس کو خدا کی حفظ و امان میں دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو الوداع کیا جا رہا ہوتا ہے سفر کربلا کے لیے۔ جو ہی بہت سارے گھر والے وہیں سے الوداع کرتے ہیں، گھر کی دہلیز پہ کھڑا ہے، گھر کے دروازے پہ، گیٹ پہ کھڑا ہے، پہلا قدم جو گھر سے باہر نکالنے لگا ہے، یہ سفر کربلا کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ جب یہاں پہنچتا ہے تو پھر بھی ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے۔ مگر ذرا رکیے اور یہ دیکھیے کہ ابھی گھر سے اس کا پہلا قدم باہر نہیں آیا کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج اس کے دروازے پر اس کے استقبال کے لیے آ گئی ہے۔ زائر حسین کے پہلے قدم کا استقبال، پورے 4,000 فرشتے اس کا قدم گھر سے باہر آتے ہی آسمان سے زمین پر آئے ہیں۔ جو ہی ظاہر حسین اپنے گھر کی دہلیز سے پہلا قدم باہر نکالتا ہے، یہ قدم باہر نہیں نکلتا، آسمان سے اسی لمحے یک دم 4,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر حسین کے پہلے قدم کا استقبال کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں، زمین پر آ جاتے ہیں، اس کے دروازے پر آ جاتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ظاہر حسین کے اس پہلے قدم پر آنے والے ملائکۃ الرحمن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا خَرَجَ مِن بَابِ مَنزِلِهِ، جو ہی ظاہر حسین کربلا جانے کے لیے اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، چاہے وہ سوار ہو یا پیدل، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 4,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ یہ ایک لمحے کو آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صادق آل محمد یہ فرماتے ہیں 4,000 فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں؟ یصلون علیہ حتی یوافی قبر الحسین، وہ فرشتے مسلسل اس پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام پر پہنچ جائے۔ دیکھیے ذرا مرتبہ و مقام و رتبہ زائر قبر امام حسین علیہ السلام کو، اپنے گھر پہ ہے، اپنے دروازے پہ ہے، ابھی اپنا گھر ابھی چھوڑا ہی نہیں، ایک قدم دہلیز سے باہر ہے، ایک قدم ابھی اپنے گھر کے احاطے کے اندر ہے، مگر 4,000 فرشتوں کا پہلا استقبال آتا ہے، اور یہ استقبال کر کے واپس نہیں جاتے، یہ اس کے ہمراہ رہتے ہیں، اس پر درود بھیجتے ہیں، اس پر سلام بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو اپنے ہمراہ لے کر قبر امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ یوں 4,000 فرشتوں کے پروٹوکول میں اور ملائکہ کے درود کی صداؤں میں زائر کا سفر زیارت کربلا شروع ہو جاتا ہے۔ کس رنگ ڈھنگ سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے، کس انداز میں زیارت کربلا کا آغاز ہے، آپ دیکھیے۔ ہاں، وہ اکیلا نہیں آ رہا، ہزاروں فرشتوں کی جماعت بھی
قدم بقدم اس کے ساتھ ہے، جو قبر امام حسین پر پہنچنے تک اس کے ہمراہ رہے گی۔ اب قبر حسین کے دیدار کی حسرت اور تمنا سے بے چین ظاہر لمحہ بہ لمحہ کربلا کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ یہاں تک ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جماعت اس کے ساتھ آ گئی، یہ پروٹوکول آ گیا، سفر کربلا شروع ہوا، اور جب ظاہر کو کاش یہ معلوم ہو کہ جب وہ گھر سے جا رہا ہوتا ہے تو کس منظر کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنا مقام اور رتبہ پہچان سکے، اپنی ذمہ داری کو پہچان سکے۔ اب جب یہ اس طرح سے بڑھتا ہے تو یقینی طور پر ویسے بھی جوں ہی پہلا قدم کربلا کی طرف اٹھتا ہے تو انسان کی حسرت بھی بڑھتی ہے، تمنا بھی بڑھتی ہے، انسان کے اندر بے چین ہونا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ اس حسرت و تمنا کے ساتھ کربلا کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن اس کا یہ قدم معمولی کہاں ہے؟ کہنے کو تو یہ ایک قدم ہے، لیکن خدا نے اس کے لیے یہ اقدام کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اسے 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے، اس کی 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں 1000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ گھر سے نکلا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، 1000 گناہ جھڑ جاتے ہیں، 1000 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، 1000 جنت میں درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے۔ پھر ہر قدم پہ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہر قدم پہ 1000 درجے جنت میں بلند ہوتے ہیں، 1000 گناہ جھڑتے ہوتے ہیں، 1000 نیکیاں ملتی ہوتی ہیں۔ یوں ہی یہ سفر قدم بقدم ان سارے مراحل کو طے کرتے ہوئے کربلا کی جانب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قدم زمین پر پڑتے ہیں، مگر ان کی گونج آسمان و زمین کے ملائکہ تک پہنچتی ہے، اور ان کا اجر آسمانوں پر لکھا جاتا ہے۔ یہ معمولی قدم نہیں ہے، ان کی آہٹ آسمانوں تک جاتی ہے، ان کی گونج ملائکۃ الرحمن کے کانوں تک پہنچتی ہے، اور اس ایک ایک قدم کا جو اجر ہے یہ آسمانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یوں اب یہ زائر حسین ہر قدم پر رحمت پروردگار کی بارش، مغفرت کے وعدے اور جنت کے بلند درجوں کی ضمانت لیے ہر آن حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب رواں دواں ہے۔ ذرا سوچئے تو کس شان و شوکت سے وہ کربلا کی جانب بڑھ رہا ہے۔ واقعتاً چشم تصور سے انسان ذرا سوچے تو صحیح، یہ ظاہر حسین بڑھ رہا ہے، کس کی ایسی شان ہوگی اس پوری دھرتی پر کہ وہ اس شان سے، اس عظمت سے، اس عزت و کرامت سے کسی جانب بڑھ رہا ہو جس طرح یہ زائر قبر حسین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شاید لوگوں کو یہ گمان جاتا ہو کہ اسے رستے میں کئی بار گھر والوں کی فکر ستاتی ہوگی، اور وہ ان کی روزمرہ زندگی کے کاموں کے بارے میں بارہا پریشان ہوتا ہوگا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ وہ تو ہر لمحہ کربلا کی ملکوتی و معنوی فضا کے تصور میں دنیاؤں وما فیہا سے بے خبر چلتا جا رہا ہے۔ اور رہے اس کے گھر والے، تو وہ جانتا ہے کہ صادق آل محمد یہ وعدہ کر گئے ہیں کہ زائر حسین کے لیے خداوند عالم کی طرف سے کم از کم جو عطا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذات اور اہل و عیال کی خود حفاظت فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف صحیح و سلامت واپس پہنچ جائے۔ شاید دنیا والے یہ سوچتے ہوں گے، جب یہ گھروں سے جاتے ہوں گے، بارہا اپنے بیوی بچوں کا خیال آتا ہوگا، بارہا اپنے پیچھے جو کام چھوڑ آئے ان کا خیال آتا ہوگا، گھر والوں کی فکر اور یاد ستاتی ہوگی، روزمرہ زندگی کے کام بھی یاد آتے ہوں گے۔ دنیا والوں کو کہاں معلوم، جب ظاہر جاتا ہے اور جس ملکوتی فضا میں وہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی دل و دماغ میں صرف اور صرف کربلا رچی اور بسی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں بار بار امام صادق علیہ السلام کا یہ وعدہ اس کو یاد کرا رہا ہوتا ہے، جو صادق آل محمد نے ایک زائر کے بارے میں کہا ہے کہ جب زائر قبر امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اب اللہ اس کی حفاظت اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ اب یہ اس کا فریضہ نہیں ہے، اس کے اہل و عیال خدا کا فریضہ ہے، ان کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں آ جاتا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے لیے وہ سارے دعائیں کر رہے ہوں گے جن کے سلام عقیدت اس نے کربلا جا کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچانے ہیں۔ وہ کیوں فکر مند ہو بھلا، اپنے سفر کے بارے میں یا اپنے گھر والوں کے بارے میں؟
وہ اس کو پتا ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ تو بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہوں گے جن کے سلام اس نے جا کر قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر پہنچانے ہیں۔ اور صرف یہ لوگ ہی کہاں، اس کے لیے تو نہ جانے کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی اس کی چشم تصور میں وہ منظر بھی آتا ہے کہ جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما گئے ہیں کہ من یدعو لزوارہ فی السماء اکثر ممن یدعو لہم فی الارض، یعنی امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے آسمان میں دعاؤں کرنے والوں کی تعداد زمین والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اب اس کو بھلا کیا فکر، وہ جانتا ہے اس کرۂ ارضی پر میرے لیے دعا کرنے والے ڈھیر سارے ہیں، مگر جو آسمانوں پر میرے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی تعداد زمین والوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ میرے حفظ و امان کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ میرے سفر کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ میرے اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ یہ ظاہر کے اندر کے حالات ہیں، یہ ظاہری پروٹوکول ہے کہ جس کے ساتھ وہ قبر امام حسین علیہ السلام اور سرزمین کربلا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زمین پر شاید چند لبوں سے دعائیں نکلیں، مگر آسمان پر ہزاروں زبانیں اس کے لیے دعا گو ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ عظیم تسلی لے کر زائر جانب کربلا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے چرچے آسمانوں تک جا پہنچے ہیں، اس کا ذکر اس سے پہلے کربلائے امام حسین میں فرشتوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے جذبات جب وہ سوچتا ہے کہ ایک زائر، ایک عام سا انسان جو گھر میں بالکل ایک عام انسان کے طور پر تھا، ابھی اس نے قصد زیارت امام حسین کیا ہے، ابھی اس نے سفر زیارت اختیار کیا ہے، زائر بنا نہیں ہے، مگر اس کے چرچے کہاں تک جا پہنچے ہیں، اس کے تذکرے کہاں پہ ہو رہے ہیں۔ وہ کربلا امام حسین میں ابھی پہنچا نہیں ہے، مگر سرزمین کربلا پر فرشتوں کے درمیان اس کے تذکرے اور ذکر ہو رہے ہیں۔ اسی دوران یکا یک ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ ہم کچھ ہی دیر میں کربلا پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رے اس آواز کی ملکوتی تاثیر! ساری زندگی اپنے حسینی دل میں تصویر کربلا کا تصور محفوظ رکھنے والا ظاہر جب یہ آواز سنتا ہے تو بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار اپنے ذہن میں سوچتا ہے، کیا میں سچ مچ میں اب وہی کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا جو میرے مولا حسین نے سجائی اور بسائی تھی؟ پھر خود کو تسلی دیتا ہے کہ حسین کی کربلا کا دیدار بس اب چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ ان پروٹوکولز کے ساتھ، ان چرچوں اور تذکروں کے ساتھ، ان دعاؤں کے ساتھ وہ کربلا کی جانب سفر کرتے کرتے بالآخر اس منزل پر پہنچ گیا ہے جب یہ اعلان اس کے کانوں سے ٹکراتا ہے کہ اب تھوڑی ہی دیر میں ہم کربلا پہنچنے والے ہیں۔ خدا آپ کو لے چلے، اور اگر آپ گئے ہیں تو اس جملے سے آشنا ہوں گے، ابھی بھی آپ کے دل کی کیفیت بتا پیغام معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ وہ پہلی دفعہ کربلا جانے والا جس نے ساری زندگی کربلا کا تصور اپنے دل میں بنایا تھا اور اپنے دماغ میں سجایا تھا، اب حقیقی اور سچی کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے وہاں پہنچنے کا اعلان سن رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہی کربلا جو میں صرف اپنے تصور میں سجاتا اور بناتا تھا، اب اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھوں گا۔ بے چینی بڑھتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ کب آئے وہ لمحہ کہ دیدار کربلا ہو۔ اور یہ لو، اب کربلا شہر کی آبادی شروع ہو گئی ہے۔ سڑکیں، گلیاں اور محلے زائر کی آنسو بہاتی آنکھوں کے سامنے سے گزرتے جاتے ہیں، اور وہ دیکھو سامنے حرم امام حسین علیہ السلام ہے۔ زائر بے ساختہ یہیں سجدہ شکر پروردگار میں گر جاتا ہے کہ خدا بندہ میں کہاں اور دیدار حرم حسین کہاں؟ ہاں خدا بندہ، میں اور یہ سرزمین کربلا، تیرا لاکھ شکر ہے۔ یہ جذبات بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ جب زائر پہلی مرتبہ دیدار حرم حسین کرتا ہے، دور سے گنبد حسین اور مینارہ حرم حسین نظر آتا ہے، وہیں اسی حال میں، اسی جگہ پر
سجدہ شکر پروردگار میں انسان گرتا ہے۔ وہاں جو دو جملے وہ کہتا ہے، یہ اس کی زندگی کے خدا کے قرب و جوار کے قریب ترین کے جملے ہوتے ہیں۔ اپنے دل میں جو آرزویں اور حسرتیں ہوتی ہیں، جو احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، ان کو اپنی زبان پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے سجدہ شکر پروردگار انجام دیتا ہے۔ یہاں پہنچ کر زائر سب بھول گیا ہے، بس دوڑتا گرتا پڑتا حرم امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آ کھڑا ہے۔ دروازہ حرم پر کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ابھی وہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کہہ ہی رہا ہوتا ہے کہ حرم سید الشہداء میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچتی ہے۔ وہ دیکھو، منصور اپنے ساتھی 4000 فرشتوں کے ہمراہ حرم امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر اس کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ پہلی مرتبہ حرم امام حسین میں قبر امام حسین اور ذریعہ مقدس امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کی آواز جب اس کے لبوں سے نکلتی ہے، پھر حرم امام حسین میں ایک ہلچل مچتی ہے۔ اور یہ ہلچل کیسی ہے؟ منصور اپنے ساتھی 4000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے، آگے بڑھو، جلدی کرو، زائر حسین حرم حسین کے دروازے پر پہنچ گیا ہے، استقبال کے لیے لپکو۔ اور یہ 4000 فرشتوں کا لشکر منصور کے ہمراہ اس سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے زائر کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہی 4000 فرشتے ہیں جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے اترے تھے، مگر انہیں جنگ کی اجازت نہ ملی تھی۔ چنانچہ وہ فرشتے آج بھی قبر حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ وہ سارے غبار آلود اور افسردہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے۔ منصور ان 4000 فرشتوں کا سردار ہے۔ یہ جو 4000 فرشتے استقبال کے لیے حرم حسین علیہ السلام کے دروازے پر زائر امام حسین علیہ السلام کے استقبال کے لیے لپکے ہیں، یہ کوئی عام فرشتے نہیں ہیں۔ یہ عاشور 61 ہجری کو کربلا میں نازل ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہی تھی، مگر خالق کی طرف سے اجازت نہ ملی تھی۔ یہ یہیں رک گئے تھے، قیامت تک یہیں رہیں گے، گریہ کناں رہیں گے، غبار آلود اور افسردہ حال رہیں گے۔ ان 4000 فرشتوں کا جو سربراہ ہے اس کا نام منصور ہے۔ منصور کی سربراہی میں یہ ہمیشہ وہیں رہتے ہیں۔ ڈیوٹی یہ ہے، ذمہ داری یہ ہے، جب بھی کوئی ظاہر آئے میرے حسین کا، فوراً لپک پڑنا، آگے بڑھنا، حرم کے دروازے پر پہنچ کر اس کا استقبال کرنا۔ لہذا جب یہ پہنچا ہے ظاہر دروازہ حرم پر، تو منصور 4000 فرشتوں کے لشکر کے ہمراہ آگے بڑھتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے۔ اور اب یہ سارے زائر کے استقبال کے لیے دروازہ حرم پر کھڑے ہیں۔ منصور کے اس لشکر کا یہ منظر سوچ کر زائر کو امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی زائر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا صرف استقبال کرتے ہیں؟ بس استقبال کے بعد ان کی ڈیوٹی ختم، ان کی ذمہ داری ختم، منصور کا لشکر اب اس کے بعد آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، جب بھی کوئی زائر آتا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں یہ ان کا پہلا کام ہے، پہلی ذمہ داری ہے کہ زائر کا استقبال کرو۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وَلَا يُوَدِّعُهُ مُوَدِّعٌ إِلَّا شَيَّعُوهُ، جب کوئی زائر رخصت ہو کر اپنے علاقے کو واپس جا رہا ہوتا ہے تو یہ فرشتے اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ بس ذمہ داری ختم، جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے ابھی بھی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی منصور اور اس کے لشکر کی۔ وَلَا يَمْرُضْ مَرِيضٌ إِلَّا عَادُوهُ، جب کبھی کوئی زائر حسین اپنے گھر میں اپنے علاقے میں مریض ہوتا ہے، پھر دوبارہ منصور اپنے لشکر کے ہمراہ اس بیمار کی عیادت کو آتے ہیں جو زائر کربلا ہوتا ہے۔ بس ذمہ داری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب کبھی کسی زائر کا اپنے علاقے میں انتقال ہو جاتا ہے وَلَا يَمُوتُ مَيِّتٌ إِلَّا صَلُّوا عَلَى جِنَازَتِهِ، منصور اپنے ان 4000 فرشتوں کے ہمراہ اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اب تو ایک زائر خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکا، منصور کا گروہ
लश्कर मंसूर, मलाइकतुल्लाह की जिम्मेदारी अब भी ख़त्म नहीं हुई। वस्तगफिरु लहू बाद मौतिही, सादिक आले मोहम्मद ये फरमाते हैं, अब मंसूर और उसके हमरा और उसके साथी फरिश्तों की ये जिम्मेदारी है, मरने के बाद क़यामत तक उस ज़ाहिर हुसैन के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, उसके लिए दुआएं करते रहेंगे। सो अब जब हरम पे पहुंचे हैं तो यही मंसूर का लश्कर 4,000 फरिश्तों के हमरा मंसूर ने आकर इस्तकबाल किया है। ज़ाहिर बारहा सोचता है, मैं कहाँ और मुझे दिया गया ये एहतराम व इकराम कहाँ। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने बीवी बच्चे खानदान और इलाके को सिर्फ कुछ दिनों के लिए अलविदा किया है, और उसके बदले ये इज्जत पाई है कि वो फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत में हमेशा मसरूफ रहते हैं, वो मेरे जैसे गुनाहगार ज़ाहिर का इस्तकबाल, इयादत, तशरीह और बख्शिश के लिए वक्फ कर दिए गए हैं। यकीन जानिए, अगर चश्मे तसव्वुर से ज़ाहिर समझ पाए कि क्या मकाम है उसका, क्या रुतबा है उसका, क्या शान है उसकी जो अल्लाह ने उसको दी है, कि अल्लाह ने अपने वो फरिश्ते जो सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल किए थे, उनको वक्फ कर दिया है इस ज़ाहिर के इस्तकबाल के लिए, इसकी इयादत के लिए, इसकी तशरीह जनाजा के लिए, इसकी बख्शिश की दुआओं के लिए वक्फ कर दिया है। तुम्हारा काम अब क़यामत तक मेरे ज़ाहिर हुसैन के लिए ये चार काम अंजाम देना है। ज़ाहिर जब समझता है कि मैं कहाँ और मेरा ये इज़्ज़त व इकराम कहाँ, मैंने छोड़ा क्या और मैंने यहाँ पे आकर पाया क्या, वो ये सोच ही रहा होता है कि एकदम उसे कुछ ऐसा याद आता है कि उसका सर हयाओ अदब से बिल्कुल झुक जाता है। क्योंकि उस लम्हे उसको इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का वो फरमान याद आ गया कि इन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहजुरु लिज़ुव्वारे कब्र इब्न हल हुसैन, बेशक फातिमा बिनते मोहम्मद अपने बेटे हुसैन के ज़ायरीन के पास खुद बनफ्से नफीस हाजिर होती हैं और खुदा के हुजूर उनके गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। इसी तसव्वुर के साथ ज़ाहिर का सर अदबन झुक गया है कि वो अभी महज़र हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा में है और मादर हुसैन उसके इस्तकबाल के लिए खुद हाजिर हुई हैं और खुदा से उसकी ख़ताओं की बख्शिश की इल्तिजा करती हैं। ज़ाहिर को वो काबिल बयां नहीं है, लेकिन यकीन जानिए जब ज़ाहिर इस मंजर पे जाता होगा और इसको अगर वो अपने चश्मे तसव्वुर से सोच सके, तो इस दर को सोचकर ज़ाहिर को अपने गुज़श्ता तमाम प्रोटोकॉल भूल जाते हैं। उसका दिल गोया कभी फ़ख्र मुबाहत से कहे जा रहा होता है, मन मिसली, कौन है जो मेरे जैसा होगा, और कभी वो दो जानू बैठकर सैयद कौनैन को उनके हुसैन की ताज़ियत पेश करता है। ये अभी हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आया है, और इससे बढ़कर उसका एहतराम व इकराम क्या होगा कि मादर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद ताहज़ुरो, खुद हाजिर हुई हैं उसके ज़ियारत के लिए और उसके गुनाहों की बख्शिश की इल्तिजा खुदा के हुजूर कर रही हैं। लिहाजा ये कभी फ़ख्र मुबाहत करता है, कभी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ताज़ियत पेश करता है। देर तक गिरिया कुना ताज़ियत पेश करने के बाद ये ज़ाहिर, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आप एक मरतबा सलवात पढ़ेंगे। यहाँ छोटा सा कोई टेक्स्ट मुझसे स्किप हुआ है, मैं इंशाअल्लाह ताला उसको यहाँ मोबाइल से आपके लिए पढ़े दिए देता हूँ। सजाद भाई आप ज़रा काइंडली एक मिनट के लिए पॉज करेंगे रिकॉर्डिंग। उस ज़ाहिर के पास खुद बनफ्स नफीस हाजिर होती हैं और ये ज़ाहिर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ताज़ियत पेश करता है। दुआए फ़ातिमा और रिज़ाए बतूल लिए अब वो इज़्ने दुखूल पढ़कर गमगीन दिल और दिलसोज हालत के साथ हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दाखिल होता है और क़ब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ता है। मिस्ल हुर सर शर्म से झुका हुआ है, आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई और होंठ इमामत के रोब से लर्जिश कर रहे हैं कि यही एक गुनाहगार की जन्नत के सरदार के हुजूर पेशी का मंजर होता है।
یقین جانیے انشاءاللہ آپ بارہا گئے ہوں گے اور خالق آپ کو بارہا لے جائے، اور جو نہیں گئے یہی حالت ہوتی ہے ایک زائر کی جب وہ پیش ہوتا ہے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں، اتنے زیادہ ادب کے ساتھ اور مقام اور رتبہ پانے کے بعد جب داخل ہوتا ہے، اب اگلی منزل الگ ہوتی ہے۔ ہور کی طرح اس کا سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں زمین پر گڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہونٹ لرز رہے ہوتے ہیں کہ سامنے امام اور امامت کا رعب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور حق بھی یہی بنتا ہے کہ ایک گناہگار جب جنت کے یقینی طور پر اسی حالت کے ساتھ اس کو پیش ہونا چاہیے، اسی حالت کے ساتھ وہ پیش ہوتا ہے حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دیر تک گریا کونا تعزیت پیش کرنے کے بعد یہ زری سے ذرا فاصلے پر کھڑا 61 ہجری کا کربلا کا منظر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمومی طور پر چونکہ ہم سفر کربلا کو اپنی اس آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو چشم تصور کی آنکھیں کہلاتی ہیں، اور ساتھ میں ان فرامین کے ساتھ ایک زائر کا ایک اور مقام اور رتبہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس انداز سے اس سفر زیارت کربلا کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اب جب وہ ذریعہ مقدس پہ ایک زائر آ جاتا ہے، بکا کرتا ہے، پرسہ پیش کرتا ہے، اور پھر پرسہ پیش کرنے کے بعد زری سے چند قدم پیچھے ہٹ کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اب کرتا کیا ہے، ذرا فاصلے پر کھڑا ہو کر 61 ہجری کا کربلا کا منظر، سرخ روشنیوں سے مزین جگہ میرے مظلوم امام کی مقتل گاہ ہے، وہ تھوڑے فاصلے پر تلہ زینبیہ ہے، اور اس کے پہلو میں گنج شہیداں ہے، اور پھر اس سے تھوڑے سے فاصلے پر وہ اہل حرم کے خیمے ہیں۔ یہ منظر بنتے ہی اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور وہ گھنٹوں اپنے آپ سے بے خبر پرسہ پیش کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک ظاہر کی حالت ہے جو حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں عموماً اس کو پیش آتی ہے جب وہ جا کر زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انجام دے رہا ہوتا ہے، اور 61 ہجری کا کربلا اپنے دل و دماغ سے، اپنے چشم و تصور سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا حوصلہ آتا ہے تو پھر 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی اسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نماز اور دعا یاد آ جاتی ہے کہ جس میں آپ نماز کے بعد اپنے مقام اور مرتبہ کا واسطہ دے کر زائرین قبر حسین کے لیے رو رو کر یوں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ظاہر امام حسین کا کیا مقام ہے، ان چند لفظوں پہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ جو ہی ظاہر حسین وہاں 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں وہ باتیں آ گئی ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے بعد خدا کے حضور ظاہر امام حسین کے بارے میں کی تھیں۔ معاویہ ابن وہب ہیں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز مکمل کی، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور یوں دعا کرنے لگے: اے وہ ذات جس نے ہمیں عزت و کرامت کے لیے چن لیا، ہمیں شفاعت کا وعدہ دیا، ہمیں رسالت کا حامل بنایا، ہمیں انبیاء کا وارث ٹھہرایا، اور ہم پر سابقہ امتوں کا خاتمہ فرمایا، ہمیں وصایت کے ساتھ مخصوص کیا، ہمیں گزشتہ اور آئندہ کا علم عطا کیا، اور لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کیا، میرے لیے، میرے بھائیوں کے لیے اور میرے جد حسین ابن علی کے زائرین کے لیے مغفرت فرما۔ امام ظاہر امام حسین کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، پروردگارہ مجھے بھی یہ عطا کر، ظاہر قبر حسین کو بھی یہ عطا کر کہ ہم سب کو مغفرت عطا فرما۔ اور پھر دیکھیے ایک زائر کو کتنی تفصیل سے سوچتا ہے میرا اور آپ کا معصوم امام۔ امام بتاتے خدا کے سامنے یہ باتیں کہہ رہے ہیں: میرے اللہ، وہی زائرین جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا، جنہوں نے اپنے جسموں کو ہم تک پہنچانے کی زحمت دی اور تھکایا، ہماری برکت کی امید میں اور تیرے قرب کی خواہش میں ہماری زیارت کو ترجیح دی، انہوں نے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی پہنچائی اور ہمارے دشمنوں کو غمگین کیا۔
بس اے میرے رب، اس کے بدلے میں تو اپنی رضا انہیں عنایت فرما، دن اور رات ان کی حفاظت فرما، تو عیال کے لیے بہترین نیابت مہیا فرما۔ میرے اللہ تو ان کے ساتھ ہو جا جو قبر امام حسین کی زیارت کے لیے آئیں، ہر جابر ظالم اور ہر انسان و جن اور ہر شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ کون ہے جو ظاہر حسین کے لیے اتنی دعائیں مانگ رہا ہے؟ یہ صادق آل محمد ہیں، جو ظاہر امام حسین کے لیے خدا کے حضور ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں میرے اللہ، وہ ظاہر جو امیدیں لے کر اپنے وطن سے نکلے ہیں، ان کو اپنی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما، کیونکہ انہوں نے ہمیں اپنے اہل، اپنے بچوں اور اپنے رشتہ داروں پر ترجیح دی، ان سب کو چھوڑا، ہمارے پاس آ گئے، تو انہیں ان کی امیدوں اور سوالوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ اے وہ ذات جس نے ہمیں عزت و کرامت کے لیے چن لیا، اے میرے رب، ہمارے دشمنوں نے ان کے سفر پر تانا دیا، مگر انہوں نے یہ سب سنا، پھر بھی ہمارے پاس آنے سے باز نہ رہے اور ہمارے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ پس تو ان چہروں پر رحم فرما جنہیں سورج نے سیاہ کر دیا ہے۔ امام کو میرے اور آپ کے چہرے بھی یاد ہیں کہ جب زائر پیدل سفر چلتا ہوا کربلا آتا ہے، تھکن سے چور ہوتا ہے، اس کے چہرے کو سورج کی تپش نے جھلسا دیا ہوتا ہے۔ میرے امام، آپ کے اور میرے ان چہروں کو بھی یاد رکھتے ہوئے دعا فرما رہے ہیں، میرے اللہ ان چہروں پر رحم فرما جو کربلا پر آتے ہوئے سورج نے جن کو سیاہ کر دیا، ان رخساروں پر رحم فرما جو قبر امام حسین پر خاک میں لت پت ہوئے ہیں، ان آنکھوں پر رحم فرما جن سے ہمارے لیے آنسو بہے ہیں، ان دلوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں تڑپے ہیں اور جھلسے ہیں، اور ان سسکیوں پر اور ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوئی ہیں۔ اے اللہ، ذرا یہ توجہ سے جملہ سنیے گا، اے اللہ، میں قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آنے والے ان جانوں کو، ان جسموں کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اوودیو کا تیری ودیت میں دیتا ہوں، تجھے امانتاً تیرے سپرد کر رہا ہوں، یہاں تک کہ تو انہیں قیامت کے دن حوض کوثر پر سیراب کرے۔ کب تک کے لیے امانتاً ظاہر حسین خدا کی تحویل میں دیا ہے صادق آل محمد نے؟ حتیٰ ترویہ، اس وقت تک کے لیے کہ جب حوض کوثر پر اس کو سیراب کیا جائے گا۔ پروردگارہ، یہ ظاہر امام حسین تیری ودیت میں، تیری امانت میں ہم دے رہے ہیں حوض کوثر کے دن تک کے لیے۔ ظاہر حسین امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری دعائیں گویا ابھی اپنی سماعتوں سے سن رہا ہے کہ امام اس کے لیے اور سارے زائرین کے لیے کیا دعائیں کر رہے ہیں۔ اس کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ اس دعا کے بعد امام کے صحابی ابن وہب نے جو یہ ساری دعائیں سن رہے تھے، امام سے کہا تھا، فدا کا ابی و امی، اگر یہ دعا میں نے کسی ایسے شخص کے لیے سنی ہوتی جو خدا کو پہچانتا نہیں اور خدا کو مانتا بھی نہیں اور خدا پر ایمان بھی نہیں لایا، تو بھی میں یقین کر لیتا کہ وہ شخص دوزخ کی آگ کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ باخدا میں نے تمنا کی کہ کاش میں نے بھی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی۔ ابن وہب کہتے ہیں جب امام نے یہ دعا مانگی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر امام یہ دعا ایسے شخص کے بارے میں پڑھتے، کہتے، مانگتے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا تو بھی وہ کبھی دوزخ میں نہ جاتا، ظاہر حسین کو دوزخ کی آگ بھلا کیسے جلائے گی؟ اسی لیے ابن وہب تمنا کرنے لگ پڑے، کاش میں بھی کربلا زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے گیا ہوتا۔ امام حسین، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، اے وہب کے بیٹے، تم تو اس زیارت سے بہت قریب ہو، تم کربلا کے قریب رہتے ہو، پھر کیا چیز تمہیں روک رہی ہے؟ کیوں کربلا نہیں جاتے ہو؟ ابن وہب نے عرض کیا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ زیارت حسین کا درجہ اس قدر بلند ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا، اے وہب کے بیٹے، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے دعائیں کرنے والوں کی تعداد زمین والوں سے کہیں زیادہ ہے؟ دیکھو حسین کی زیارت کو کسی کے خوف سے ترک نہ کرنا۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارا وجود، تمہارا سایہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے خود رسول اللہ دعا کرتے ہیں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ کل قیامت کے دن فرشتے تم سے مصافحہ کریں؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ کل تم ان لوگوں میں شامل ہو جن پر کوئی گناہ باقی نہ رہے گا؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ کل تم ان میں شامل ہو
جن سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کریں گے. اگر شامل ہونا چاہتے ہو تو جاؤ، قبر زیارت قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انجام دو. دعائے فاطمہ زہرا سمیٹنے کے بعد اور دعائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بننے کے بعد زائر کے لیے اور ایسی کون سی خواہش باقی رہ جاتی ہے کہ جس کی وہ تمنا کرے. یہ سارے اعزازات سمیٹتے ہوئے اب واپسی کا وقت آن پہنچا ہے، اور ظاہر گریہ و زاری اور آہ و بکا کے عالم میں ذریعے سید الشہداء کے بوسے لیتے ہوئے الوداع کرتا ہے. حسرت سے مڑ مڑ کر ان کی جانب دیکھتا ہے اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بار بار خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من زیارتی ایاہم. خدایا، اے خدا بندہ، میری زندگی کو میری اس زیارت کو میری زندگی کی آخری زیارت قرار نہ دینا. جب تک میں زندہ ہوں مجھے اس مقام کی بار بار زیارت کا موقع عطا فرمانا. اسی کے ساتھ واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے، روحانی و ملکوتی یادیں لے کر اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال کے پاس واپسی. مگر فضیلتوں اور برکتوں کے ابھی کئی باب ہیں جو رقم ہونے ہیں. ابھی تو ایک سلسلہ جڑا ہے عالم ملکوت کے ساتھ، ایک ایسا سلسلہ کہ اب جب کبھی زائر مریض ہوگا تو عیادت والے حرم حسین علیہ السلام سے تشریف لائیں گے. جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو تشریح جنازہ والے سرزمین کربلا سے آئیں گے. خدا کے حضور پیش ہوگا تو اس کی قبر پر اس کی مغفرت کی دعائیں کرب و بلا سے آئے ملائکہ کریں گے، اور قیامت تک اس کی قبر پر اس کے لیے استغفار کریں گے. ظاہر واپس آیا، زیارت کی جو فضیلتیں اور برکتیں تھیں ختم نہیں ہوئیں، ٹوٹ نہیں گیا یہ سلسلہ. آپ نے دیکھا مریض ہوگا تو آئیں گے، تشییع جنازہ کے لیے آئیں گے، خدا کی حضور پیش ہوگا تو دعاؤں کے لیے آئیں گے. ایک روایت کے مطابق قبر پر قیامت تک کے لیے بیٹھیں گے اور جو نیک عمال کریں گے اس کا ہدیہ اس مومن اور اس زائر کو بھیجتے رہیں گے. زائر انہی تصورات و خیالات میں گم واپسی کا سارا سفر طے کر لیتا ہے، اور ابھی کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سارا علاقہ اور سبھی احباب اس کے استقبال کے لیے ہاتھوں میں ہار لیے، ہاتھوں میں پھول لیے کھڑے ہیں. اسے پھر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ جو اس میں آپ نے فرمایا تھا، جب تمہارا کوئی بھائی ہماری زیارت یا ہماری قبور کی زیارت سے واپس لوٹے تو اس کا استقبال کرو، اسے سلام کہو اور اسے مبارکباد دو اس عظیم نعمت پر جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. اگر تم نے ایسا کیا، تم اس کے استقبال کے لیے گئے، تم اس کی زیارت اور ملاقات کے لیے گئے، تو یاد رکھو تمہیں بھی اسی کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ کی رحمت کی طرف سے تم پر بھی اسی جیسے اجر کی چھاؤں نازل ہوگی. ہاں، اگر تم زائر امام حسین کی زیارت اور استقبال کے لیے گئے تو جو کچھ سفر زیارت میں اللہ نے اس کو عطا کیا وہ سارا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھ دے گا. ابھی برکتوں کے یہ باب باقی ہیں. یہ فرمان سوچتے ہی زائر ان خیالات میں گم ہو جاتا ہے کہ زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے اثرات و ثمرات اور برکتیں اب کبھی ختم نہ ہوں گی، نہ اس دنیا میں نہ اس جہاں میں. اے برادر گرامی، یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اے برادر گرامی، اے خواہر محترم، آنکھیں کھولو کہ یہ زائر حسین آپ ہو اور یہ زائر حسین میں ہوں. اٹھو اور ابھی زیارت قبر حسین علیہ السلام کا قصد کرو کہ تمہارے نام کی بشارتیں بھی آسمانوں پر گونجیں گی، کہ تمہارے نام کی لسٹیں سرزمین کربلا پر ملائکۃ الرحمن میں تقسیم ہوں گی، کہ تمہارے استقبال میں 4000 فرشتوں کی قطاریں تمہارے گھر کے دروازوں پر اتریں گی، کہ حرم حسین تک پہنچ جانے پر منصور 4000 فرشتوں کے ہمراہ تمہارے استقبال کے لیے آگے بڑھے گا، اور وہاں در حسین پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری منتظر کھڑی ہوں گی، کہ تمہاری عیادت کو فرشتے آئیں گے، کہ تمہارا جنازہ ملائکہ پڑھیں گے، کہ تمہاری قبر کے مجاور عرشی ٹھہریں گے. دعائے خالق کائنات
ہمیں انشاءاللہ تعالی زیارت قبر حسین عطا فرمائے اس دنیا میں، اور آخرت میں شفاعت مادر حسین عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔